बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत, लाखों नौजवान खुसूसन तलबा के दिलों की धड़कन हैं, स्टेट यूथ पार्लियामेंट के सदर जनाब शहीर हैदर सियालवी साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे एक तो पाकिस्तान के जो हालिया मामलात चल रहे हैं सियासी भी, और दूसरे अगर हम तनाज़ुर में बात करें जो सानहा कोयटा हुआ है उस हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपका बड़ा फन है शहीर भाई, हम लेटेस्ट बात करते हैं सानहा मच हुआ, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? एक तो तासुरात दें, और दूसरा क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं? देखिए, बात सबसे पहली ये है कि पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली अ बैटल फील्ड बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। और इस हद तक तो पिछले आप 4-5 सालों में देखें सिनेरियो बहुत बेहतर हुआ कि पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत का एलिमेंट था, पाकिस्तान में जो लसानियत की बुनियाद पे तफरीक थी, वो बहुत कम हुई। अभी जो फ़िरका वारियत है वो पूरे मुल्क में बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी है, सिर्फ 2 इलाकों में ज़्यादा है। नंबर 1 इज़ बलूचिस्तान एंड नंबर 2 इज़ गिलगित बल्तिस्तान। अब यहाँ पर क्यों ज़्यादा है इसकी अगर हम लोग डीपनेस में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी सबसे अहम जो वजह है वो ये है कि आपका सी पैक का रूट गवादर से शुरू होता है और खुंजराब पे ख़त्म होता है। जब दुश्मन को ये पता चला कि पाकिस्तान इकनॉमिकली स्टेबल होने लग गए, पाकिस्तान माशी इस तौर पे बेहतर हो रहा है, मईशत इसकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर आएगा, ये अपने कर्जे उतारेगा। जब अपने कर्जे उतारेगा तो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। ये इजराइल को तस्लीम कराने के लिए पाकिस्तान पे दबाव नहीं डाला जा सकेगा। पाकिस्तान इंडिया को आंखें दिखाएगा, कश्मीर पे LOC पे कोई वायलेशन होगी तो पाकिस्तान उनके अंदर घुस के उन पर वार कर सकता है। पाकिस्तान जब इकनॉमिकली स्टेबल होगा, पाकिस्तान किसी के कदमों में नहीं बैठेगा, पाकिस्तान का हुक्मरान किसी से भीख नहीं मांगेगा, पाकिस्तान का शहरी जो है वो बाहर उसे जाके नौकरी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तो दुनिया को जो तवक्कुआत है उम्मत मुस्लिमा को, ये उस पर पूरा उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से इसे डिस्टेबलाइज करने के लिए पहले BLA, BRA, BLF, BSO आज़ाद जैसी तंजीमें बलूचिस्तान में बनाई गई। इसी तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में बनाई गई। जब दुश्मन ने यह देखा कि यार हम फिर नाकाम हो गए, अब इन्हें कैसे तकसीम करना है, लसानियत में तो हम नाकाम हो गए, उन्होंने अब फ़िरका वारियत का ये काम किया। अब अगर तो किसी दूसरे मसलक की तरफ से हमला होता तो वो हमला होता किसी जाकिर पे, किसी मौलवी पे, किसी पीर पे, किसी ऐसे बंदे पे जो किसी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे कहीं पे बैठा हुआ है, एक आम बेचारे मजदूर बंदे पे ना होता। तो फिर इस पे 2 कंट्रडिक्शन ये भी है कि एक दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की, दूसरी BLA ने कबूल की। अब सिनेरियो क्या है कि ये दोनों तंजीमों ने कबूल की ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इनका रेट बढ़े, अमेरिका इन्हें अप्रोच करे, इनसे मज़ीद कत्ल करवाए और इनकी ज़रा मांग बढ़े, क्योंकि दोनों अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं बर सगीर में। लिहाजा इसको इस वक्त कौम को और रिलीजियस क्लरिक्स को जो रोल प्ले करना है वो ये करना है कि उम्मत को और बिलखसूस पाकिस्तानी कौम को तकसीम होने से बचाना है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे पहले भी इस मुल्क को तकसीम किया गया। लिहाजा इत्तेहाद का दर्स देने की ज़रूरत है। शहीर भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बयान दिया कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या ऐसा बयान देना चाहिए था उनको? बेवकूफ़ आदमी है वो। उसने अपने एक मुंशी को भेजा जिसे उसने कोई अपना मशीर भी लगाया हुआ है, आई डोंट नो हिम, लेकिन उसने भेजा और उसने जाके एक स्टूपिड किस्म का जुमला बोला कि वज़ीर आज़म आएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अब बंदा देखे वक्त की नज़ाकत को कि आपके इस जुमले से कितना एक फ़िरका वारियत का तासब फैल सकता है, और वो भी आप उन लोगों को जाके कह रहे हैं जो आपके अपने हैं, तो वो कहेंगे यार साढ़े अपने इंजन तब बाकी तक की हाल हो सकती। ये मैं इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ और वो उस मुंशी को समझ आनी चाहिए इस बात के बारे में। अब दूसरी जो आप सिनेरियो देखें कि वज़ीर आज़म कहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान इस कैपेसिटी में नहीं है कि इसे मज़ीद फ़िरका वारियत में उलझाया जाए। वज़ीर आज़म शुड इमीडिएटली विज़िट कोयटा और वहाँ पर वो हालात को बेहतर करे और लोगों को दफनाने में उनका अपना किरदार अदा करे, बल्कि उस माँ के पास जाए जो कहती है कि मेरे इतने मैं जवान गवाह बैठी हूँ अपने घर के, जनाजा उठाने के लिए कोई नहीं है, तो इमरान खान को चाहिए कि ख़ुद जाके जनाजे को कंधा दे
تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں. اور دوسری طرف یہ بیوقوف آدمی کہتا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں آئے, انویسٹمنٹ کرے, ہماری معیشت کو بہتر کرے. انٹرنیشنل انویسٹر کہے گا کہ یار ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, وزیر اعظم سیف نہیں ہے تو ہم کیسے سیف ہوں گے. تو پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج عمران خان کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پہ گیا ہے, جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. عمران خان جیسے تیسے بھی وزیر اعظم بنا, ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے. تو عمران خان کو ایسی اسٹیٹمنٹ سے دینے سے پہلے اپنے لانے والوں سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھئی میں اس طرح کا بلنڈر مارنے لگا ہوں, کیا مار لوں یا نہ ماروں. شہیر صاحب, پی ڈی ایم اگلے ماہ ممکنہ طور پر دھرنا دینے جا رہی ہے اسلام آباد میں. چند ماہ پہلے بھی دھرنا ہوا تھا ایک فیض آباد کے مقام پر, اور چند سال پہلے ایک اور دھرنا ہوا تھا فیض آباد کے مقام پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں دھرنوں کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے, اور جتنی کامیابیاں ان دھرنوں نے حاصل کی تھی یہ والا دھرنا کر سکے گا؟ دیکھیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو فیض آباد کا دھرنا ہوا وہ ایک کاز پہ ہوا تھا, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف پاکستان کی کاز ہے, پوری امت کی کاز ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کے دھرنے کی بات ہے, یہ صرف ابو بچاؤ مہم چل رہی ہے, اور اس میں زرداری صاحب کی صاحبزادیاں اپنا رول پلے کر رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب بچ جائیں, اور میاں صاحب کی صاحبزادی اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ ہمارے والد صاحب بچ جائیں. اور مولانا صاحب کی میں ویسے قدر کرتا ہوں, ان پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. تو یہ دھرنا کامیاب نہیں ہوگا. اول تو یہ دیں گے نہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی سیاسی موت ہے. مولانا کا بندہ تو بیٹھ جائے گا, نون لیگی اور زرداری کے لوگ اتنی ٹھنڈ میں یا گرمی میں سڑک پہ نہیں بیٹھ سکتے. انہیں کب تک آپ بریانی کی پلیٹوں پہ راضی کریں گے؟ نہیں ہوں گے. شیر صاحب, ایک بڑا خصوصی سوال کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحلت فرما گئے. علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے کاندھوں کے اوپر یقینی طور پر اگر ہم کہیں بہت کم عمر میں بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا جو مشن تھا اس کو جاری رکھ سکیں گے, اور مستقبل میں ٹی ایل پی پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام بنا سکے گی؟ سعد جو ہیں بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور بہت آنیسٹ ہیں اس کاز کے ساتھ, اور اس میں اور باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی اولاد میں ایک فرق ہے کہ ان لوگوں کو لیڈرشپ پلیٹ میں ملی ہے, اور سعد کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان پچھلے 3-4 سالوں میں یہ ایک بہترین کارکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. اور جو بندہ ایک بہترین کارکن ہوتا ہے وہی ایک اچھا لیڈر بھی بن سکتا ہے, کیونکہ اسے ایک عام آدمی کا پتہ ہوتا ہے. اور سعد اور باقی سیاستدانوں کے بچوں میں فرق یہ ہے کہ انہیں 5 انگلیاں گھی میں تھیں اور سر کڑھائی میں تھا. سعد نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے, سعد نے وہ لوکل سفر کیا ہے, سعد نے وہ جیلیں دیکھی ہیں, سعد نے اس بڑے کم عمر میں بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے. وہ ایک غریب کے دکھ درد کو سمجھتا ہے, اور وہ بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. شہیر صاحب, 2018 کے الیکشن میں ہم سن رہے تھے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں گے, پھر آپ نے کسی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ایک تو وہ وجہ ہم آپ سے جانیں گے, اور دوسرا پھر آپ بتائیں کہ 2023 کے الیکشن میں آپ حصہ لیں گے تو کیسے لیں گے؟ ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے لیں گے یا کس طرح لیں گے آپ؟ پلیٹ فارم کون سا ہوگا یہ بتانا تو قبل از وقت ہے, لیکن یہ بات میں باور کرا دوں کہ کوئی نظریاتی ووٹر کو نقصان نہیں ہوگا, نہ ہی نظریاتی ووٹر تقسیم ہوگا. اور تیسری بات, پچھلے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ تھی اس وقت میں 24 سال کا تھا, تو 25 سال منیمم ایج کرائٹیریا تھا. تو ان دنوں ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن بنا ایکٹیو تھا, اگر آپ غلط کاغذات جمع کرائیں تو آپ کو ویسے ہی ان لوگوں نے, ہم جیسے لوگوں کو تو ویسے تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ان ایلیجیبل جو ہے وہ شو کر دیں. تو اگلے الیکشن میں تو پوری تیاری کے ساتھ صرف ایک حلقے سے نہیں پورے پاکستان میں ہم اتر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کس طرح آپ کرائٹیریا سیٹ کریں گے, کیسے کیسے امیدوار آپ لائیں گے, نوجوان لائیں گے, کون لائیں گے؟ ہر ٹائپ کا نوجوان ہوگا. اچھا, ہر ٹائپ کا, آپ کو سیاسی بھی ملے گا, مذہبی بھی ملے گا, یہ دفاعی تجزیہ نگار بھی ملیں گے, سماجی تجزیہ نگار بھی ملیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ حیران ہوں گے کہ یار اس ٹائپ کے لوگ اس نظریے کی بات کیسے کر رہے ہیں. ہم نے اس حد تک سسٹم میں گھس چکے ہیں ہم لوگ, بس صرف 5-6 مہینے انتظار کریں, آپ کو ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری, کیا وہ پاکستان کی سیاست میں اتنا انٹرسٹ رکھتی ہے کہ وہ اگر ہم کہیں کہ مفادات کی سیاست ہو رہی ہے اس کو پہچان سکیں؟ ابھی سیاسی شعور آ چکا ہے ان نوجوانوں میں اور ٹھیک ٹھاک فرق پڑا ہے, اور ہمیں اگلے الیکشن میں فائدہ ہی اس چیز کا ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے کسی خاندان کا بزرگ کہتا تھا کہ پتر فلانے کا ووٹ دینا ہے تو بچے چو چرا نہیں کرتے تھے. 2018 کے الیکشن میں والد کہتا تھا کہ پتر نون کو ووٹ دینا ہے اور بیٹا کہتا تھا میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا, تو والد کا ووٹ الگ تھا, بچے کا الگ تھا. 2023 کے الیکشن میں والد بچے سے پوچھے گا کہ پتر تو پڑھ لکھ گئے ہیں, تو 10 کیڑا بندہ ٹھیک ہے, تو بچہ نہیں بولے گا ملک صاحب, چودھری صاحب, نواب صاحب, وڈیرا صاحب, فلانا ڈھمکانا صاحب, بولے گا ابا جی یہ بندہ ہے ہمارے ساتھ زمین پہ بیٹھنا جانتا ہے,
یہ بندہ جب ہماری ڈگریز کا ایشو ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ میدان میں آنا جانتا ہے. یہ بندہ ہے جب کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے, کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسلام آباد پہنچنے والا یہ بندہ ہے. یہ بندہ ہے جو اپنی تنخواہ سے اپنا حق حلال کی کمائی کر رہا ہے, باپ دادا کے پیسوں پہ عیاشی نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے کہ اگلے الیکشن نوجوانوں کے لیے ایک بڑا ہی کامیاب ترین الیکشن ہوگا. شہیر صاحب لاسٹ سوال, ہمارے ایچ ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دے گا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ساکی نامہ کے کچھ اشعار ہیں, وہی میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا نوجوانوں کو. فرماتے ہیں کہ شراب کہن پہ پلا ساکیا, وہی جام گردش میں لا ساکیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے, نبض اس بدن میں تیرے دم سے ہے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اللہ کرے کہ یہ ہو, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ شہیر صاحب. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ینگ لیڈر ہیں اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں ان کو پاکستان کی اسمبلیوں میں بھی دیکھیں گے. شہیر حیدر سیالوی صاحب, ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں پسند آئی ہیں, اور آپ یقینی طور پر آپ ان باتوں کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور سوچیے گا کہ شہیر حیدر سیالوی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, اور مستقبل میں ہمیں اس کا ضرور فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ.